یہ قریب 13ویں صدی کا واقعہ ہے کہ ایک سوداگر اپنے سامان میں بہت زیادہ شکر لے کے جا رہا تھا، تو بیچ راستے میں اسے ایک بزرگ ملا اور بزرگ نے پوچھا کہ اپنے سامان میں کیا لے کے جا رہے ہو؟ تو اس نے ویسے ہی جواب دے دیا کہ میں نمک لے کے جا رہا ہوں۔ تو بزرگ نے فرمایا کہ نمک ہی ہوگا۔ وہ سوداگر جب اپنی منزل پہ پہنچا اور اس نے اپنا سامان کھول کے دیکھا تو وہ حیرت انگیز طریقے سے دیکھنے لگا، کیونکہ وہ واقعی نمک بن چکا تھا۔ وہ واپس ان بزرگ کے پاس آیا، معافی مانگی اور کہا کہ اس کو واپس شکر کر دیں۔ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ شکر ہی ہوگی، اور وہ شکر ہو گئی۔ وہ بزرگ تھے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ بابا فرید کا خاندان جو تھا وہ ہجرت کر کے اجودن آ پہنچے، جو آج کے زمانے میں پاک پتن شریف کے نام سے مشہور ہے۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ جب چھوٹے سے بچے تھے تو ہر رات عشاء کی نماز کے بعد آپ کی ماں ہلکا سا شکر آپ کے جانماز کے نیچے رکھ دیتی تھی، ایک انعام کے طور پہ۔ تو ایک دن کچھ یوں ماجرا ہوا کہ آپ کی والدہ محترمہ شکر رکھنا بھول گئیں، اور جب انہیں یاد آیا تو انہوں نے بابا جی سے پوچھا کہ فرید نماز پڑھی؟ بابا جی نے فرمایا جی اماں حضور۔ امی نے پوچھا کہ فرید شکر ملی؟ بابا جی نے فرمایا جی اماں حضور۔ تو یہ ان کی کرامات میں سے ایک کرامت ہے۔ آپ جب ملتان میں اپنی تعلیم حاصل کر رہے تھے تو ایک مسجد میں ایک شخص سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ وہ شخص تھے حضرت بختیار کاکی۔ حضرت بختیار کاکی خواجہ جی کے مرید تھے اور بعد میں جا کے بابا جی کے مرشد بنے۔ جو بابا فرید کا لقب ہے وہ انہیں حضرت بختیار کاکی نے ہی عطا کیا تھا ان کی پہلی ملاقات کے اختتام پہ۔ حالانکہ بابا فرید ایک نوجوان سے لڑکے تھے، لیکن حضرت بختیار کاکی نے انہیں الوداع کرتے ہوئے کہا اللہ حافظ بابا فرید، اور تب سے یہ بابا فرید کا لقب ان کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ میرا ایک بڑا پسندیدہ قصہ ہے ان کی زندگی میں سے، جو کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ دو مسافر ان کی خانقاہ میں آئے اور بابا فرید نے انہیں رات کو سفر کرنے سے روکا اور فرمایا کہ اگلی صبح نکل جائیے گا، لیکن ان دو مسافروں نے بابا فرید کی بات نہ سنی اور وہ رات کے وقت ہی نکل گئے۔ جب اس بات کا علم بابا فرید کو ہوا تو وہ زور و قطار رونے لگے۔ اگلے دن خبر آئی کہ وہ دو مسافر وفات پا چکے ہیں۔ بابا فرید کا اس دنیا سے پردہ نشین ہونے کا ایک انداز بھی بہت منفرد ہے۔ عشاء کا وقت تھا اور بابا جی کی طبیعت کچھ خراب سی تھی، تو انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی اور نماز کے بعد بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر بے ہوش رہے اور جب ان کو ہوش آیا تو انہوں نے اپنے مریدوں سے پوچھا کہ کیا میں نے عشاء کی نماز پڑھی؟ تو ان کے مریدوں نے انہیں بتایا کہ جی حضور آپ نے پڑھی۔ انہوں نے کہا میں پھر پڑھوں گا۔ انہوں نے پھر سے عشاء کی نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے پھر سے بے ہوش ہو گئے، اس بار پچھلی دفعہ سے زیادہ وقت کے لیے۔ انہیں پھر ہوش آیا، انہوں نے پھر وہی سوال پوچھا اور مریدوں نے وہی جواب دیا، لیکن انہوں نے پھر فرمایا کہ نہیں میں پھر سے پڑھوں گا۔ اور تیسری بار جب وہ عشاء کی نماز ادا کر رہے تھے تو سجدے میں ہی وہ اس دنیا سے پردہ نشین ہو گئے۔ بابا فرید چشتی سلسلے کے تیسرے چراغ ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں بہت عظیم کلام بھی لکھے ہیں، آپ ایک شاعر بھی تھے، اور اس کا اختتام کرنے کے لیے میں بابا جی کے کچھ اشعار استعمال کروں گا کہ ویکھ فریدا مٹی کھلی، مٹی اتھے مٹی ڈلی، مٹی ہسے مٹی رووے، انت مٹی دا مٹی ہووے، انت مٹی دا مٹی ہووے۔ شکریہ۔